سورة المائدہ۔ سورة المائدہ آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل کے قصے کا تذکرہ تھا۔ اس آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جو شخص کسی ایک آدمی کو قتل کرے گا ناحق بغیر قتل نفس کے، یعنی کسی نے کسی کو مارا نہیں ہے، قصاص لازم ہوتا ہو، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے اس کا قتل حلال ہوتا ہو، تو ایسے آدمی کو اگر کوئی شخص قتل کر ڈالے تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو اکٹھا قتل کر دیا۔ ایک آدمی کے ناحق قتل کا گناہ اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالے۔ او فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد کیے بغیر، تو کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جس نے کسی کو قتل نہیں کیا، یا زمین میں کوئی ایسا فساد تھا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کا قتل حلال ہوتا ہے، تو پھر گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو اکٹھا قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی ایک نفس کو بچائے گا، کسی ایک جان کو بچائے گا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اگر کوئی ایک شخص کسی انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کو اس پر اجر اور ثواب اس طرح ملے گا جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اور فرمایا تحقیق ان کے پاس لے کر آ چکے ہمارے رسول واضح دلائل، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے آگے نکلتے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ اس آیت میں کچھ سزاؤں کا تذکرہ ہے جو مختلف جرائم پر دی جاتی ہیں۔ ترجمہ آیت سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ عام طور پر جو قوانین کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں ایک تو صرف قانون لکھا ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے اور اس قانون کے تحت اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو یہ سزا آئے گی۔ لیکن قرآن کریم کے اندر جہاں سزاؤں کا تذکرہ آتا ہے وہاں ایک عجیب و غریب طرز اللہ نے اختیار کیا ہوتا ہے، اور وہ طرز یہ ہے کہ مجرمین کے دلوں میں خدا خوفی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور ایک عقل مند آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تک کسی کے اندر خوف خدا پیدا نہ کر دیا جائے، چاہے کتنے ہی قوانین کیوں نہ بنا لیے جائیں، اس آدمی کو جرائم سے روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں خدا خوفی پیدا کر دی گئی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اس کے دل میں اگر جاگ گیا، اب اس کو کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے صحیح چلے گا اور قانون کی پاسداری کرے گا۔ تو قرآن کریم جہاں بھی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے وہاں اللہ سے ڈرنے یا نیک اعمال کی ترغیب یا آخرت کی یاد دہانی اس قسم کے مضامین کو ضرور بیان کرتا ہے، اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام الہی ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔
اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو جیسے عام قانون کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اس میں بھی خالی قانون ہوتا اور اس کی خلاف ورزی پر جو سزا ہونی ہے بس وہ لکھی ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ شریعت کی نگاہ میں سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو حدود کہتے ہیں، ایک کو قصاص کہتے ہیں اور ایک کو تعزیرات کہتے ہیں۔ عام طور پر ہماری دنیاوی قوانین کی کتابوں کے اندر دو ہی یعنی ایک ہی سزا کا تذکرہ ملتا ہے اور 2 کا تذکرہ نہیں ملتا، اور وہ ایک ہے تعزیرات۔ ہمارے قانون میں بھی تعزیرات پاکستان کے نام سے ہے، یا اس سے پہلے کی پرانی کتابوں میں تعزیرات ہند کے نام سے مضامین موجود ہیں، عنوانات موجود ہیں۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں سزائیں 3 قسم کی۔ تعزیر تو اس سزا کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد بندی شریعت نے نہ کی ہو، بلکہ اس کو حاکم اور قاضی کی رائے پر چھوڑ دیا ہو، اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اس تعزیر میں سزا ہلکی سے ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور سخت سے سخت سزا بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اختیار حاکم اور قاضی کا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس اختیار کی وجہ سے چاہے تو اس کو معاف کر دے، یہ بھی اس کو حق ہوتا ہے۔ بقیہ جو 2 قسمیں ہیں، ایک حدود اور قصاص، ان کو سمجھنے کے لیے ایک یہ بھی تمہید سمجھ لی جائے کہ جب بھی کوئی شخص کسی انسان کا حق مارتا ہے یا اس پہ زیادتی کرتا ہے تو وہ 2 قسم کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک تو اس بندے کے حق کو مارتا ہے جس پر اس نے زیادتی کی، اور دوسرے اللہ کے حق کو وہ مارتا ہے چونکہ اللہ نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا ہے، وہ اس کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے حق کے اندر کوتاہی کرتا ہے۔ اب جو سزائیں ہیں بعض ایسے جرائم پر ہوتی ہیں جن کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے، اللہ کا حق مغلوب ہوتا ہے، اور بعض سزائیں ایسے جرموں پر ہوتی ہیں جن میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اور بندے کا حق مغلوب ہوتا ہے۔ اگر وہ سزا کسی ایسے جرم پر ہے جس جرم کے اندر بندے کا حق مغلوب ہے اور اللہ کا حق غالب ہے، تو اس سزا کو بھی کوئی انسان معاف نہیں کر سکتا، اور جس جرم کے اندر بندے کا حق اللہ کے حق پر غالب ہو، بڑھ کر ہو، تو اس میں وہ صاحب حق معاف کر سکتا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد سمجھیے کہ حد ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت نے باقاعدہ متعین طور پر بیان کیا ہو کہ اس گناہ کی یا اس جرم کی سزا یہ ہے۔ قرآن کریم میں 4 قسم کی حدود کا تذکرہ ہے، اور ایک حد جو ہے وہ صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 5 سزائیں وہ ہیں جو حدود کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایک تو ڈاکے کی حد ہے، کوئی جماعت ڈاکوؤں کی اکٹھے ہو جائے اور اپنا کوئی جتھا بنا لیں اور پھر وہ لوگوں پہ حملے کرتے ہوں اور ان کے مال و اسباب کو لوٹتے ہوں، تو یہ ڈاکو کہلاتے ہیں۔ ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں قطاع الطریق، راستہ کاٹنے والے، لوگوں کا راستہ کاٹ کر ان کے مال کو چھینتے ہیں، بسا اوقات قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو اس ڈاکے کی سزا اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ دوسری سزا جو قرآن کریم میں مذکور ہے وہ چوری کی سزا ہے، اور کچھ آیات کی مدد تذکر آ رہا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اگر چوری کر لیں تو تم ان کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو، ان کے سیدھے ہاتھ کو گٹے سے کاٹ ڈالو، یہ ان کے لیے عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کے کیے کا بدلہ ہے۔ تیسری سزا جو قرآن کریم میں بطور حد کے موجود ہے وہ زنا کی حد ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کے مرتکب ہو جائیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت اس قبیح فعل کا ارتکاب کر لیں تو ان کی سزا سنگساری اور رجم ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں جب نزول ہوا تھا تو سنگساری سے متعلق بھی آیات موجود تھیں، بعد میں ان کے الفاظ کو تو منسوخ کر دیا گیا اور حکم کو باقی رکھا گیا، اور حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر یہ سزا موجود تھی، ان کے الفاظ کو اٹھایا گیا ہے، حکم کو نہیں اٹھایا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک زمانے کے گزرنے کے بعد کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ قرآن کریم میں تو زنا کی حد سنگساری نہیں پاتے لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کوئی ایسا نہ کرے۔ تو اگرچہ الفاظ کے تحت وہ
جہاں اسلامی نظام کا قیام ہے وہاں ان حدود کو جاری نہیں کیا جاتا۔ یہ 3 حدیں ہو گئی۔ چوتھی حد جو قرآن کریم میں مذکور ہے وہ حد قذف ہے۔ کوئی آدمی کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ کوئی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اس آدمی کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ غیر مقبول و شہادت ہو جائے گی۔ یہ 4 سزائیں وہ ہیں جو حدود کے زمرے میں آتی ہیں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور ایک 5ویں سزا ہے جو حد کے زمرے میں آتی ہے لیکن وہ قرآن کریم میں موجود نہیں اور صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے، وہ حد شرب خمر ہے، شراب پینے کی سزا ہے۔ اگر کوئی آدمی شراب پی لے اور شراب پینا اس کا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی 80 کوڑے ہیں جو اس کو لگائی جائیں گے۔ یہ 5 حدود ہیں۔ یہ وہ سزائیں ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا حق غالب ہے، لہذا اگر کسی آدمی نے ان جرائم کا ارتکاب کیا خدا نخواستہ تو اس پر حد ضرور لازم کی جائے گی۔ اگر جرم ثابت ہو گیا چاہے کوئی بھی اس کو معاف کرے، اس کے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگی، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے معاف نہیں کیا تو کسی بندے کو معاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لہذا اگر کوئی ایک آدمی ہے اس سے زنا سرزد ہو گیا اور اس پر ثابت بھی ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے یا جس خاتون سے یہ عمل ہوا ہے وہ کہہ دے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو اس کی توبہ اور معافی سے یہ حد ساقط نہیں ہوگی۔ اگر یہ ثابت ہو گیا تو قاضی اس پر حد جاری کرے گا اور وہ پابند ہے۔ ایسے ہی کوئی چوری کا مرتکب ہو جائے، چوری ثابت ہو جائے، اب اس کے بعد جس کی چوری ہوئی ہے وہ لاکھ کہے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس نے میرا مال واپس کر دیا، یہ نہیں بھی کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا، تو اس مالک کے معاف کرنے سے حد سلفہ معاف نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے حد کے طور پر لازم ہوئی یہ سزا، بندہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جو ہے وہ شرب خمر ہے اور ایسے ہی حد قذف ہے، جس خاتون پہ تہمت لگی ہو اور یہ آدمی جس نے تہمت لگائی ہے وہ گواہ نہیں پیش کر سکا اور تہمت کو ثابت نہیں کر سکا، تو چاہے وہ خاتون معاف کر دے لیکن پھر بھی ثبوت پر شریعت کہتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائی جائیں۔ لیکن وہ جرم جس کے اندر بندے کا حق غالب ہے اور قرآن کریم نے اس کی سزا بھی ذکر کی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ شرعی سزاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن بندے کے معاف کرنے سے وہ معاف ہو جائے گا، اور وہ ہے قتل ناحق۔ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قرآن کریم نے اس کی سزا بتلائی ہے قصاص، تو اب یوں سمجھیں کہ تیسری شرعی سزا وہ قصاص ہے۔ حد کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، قصاص کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لیکن حد کے اندر اللہ کا حق غالب ہے، بندہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، اور قصاص کے اندر بندے کا حق غالب ہے، لہذا جس قبیلے خاندان کا آدمی قتل ہوا ہے اگر مقتول کے ورثاء مل کر کہتے ہیں ہم نے قاتل کو معاف کر دیا تو ان کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا اور سزا اس کی ساقط ہو جائے گی، اور یا وہ کہیں کہ ہم مصالحت کرتے ہیں تو قاتل کی رضامندی سے مصالحت بھی کر سکتے ہیں، یا وہ کہیں کہ ہم دیت لے لیں گے تو وہ دیت بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ قصاص معاف کر دیں یا اولیاء مقتول ایک بھی معاف کر دے تو ان کی معافی شرعاً معتبر ہے اور قاتل سے قصاص کی سزا معاف ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو حدود اور قصاص ہیں ان کے اندر اگر کوئی شبہ آ جائے تو اس شبہ سے یہ حدود ثابت ہو جاتی ہے۔ قصاص میں کوئی شبہ آ جائے تو قصاص بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے کہ اولاً جہاں حدود کا لزوم ہو رہا ہو تو وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ حد جو ہے کس طریقے سے ٹلے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی آ کر خود قاضی کے پاس زنا کا اقرار کرے تو قاضی اس کے ایک دفعہ کے اقرار پر حد جاری نہ کرے بلکہ پہلے اس کو دھتکارے، جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا، اور اس سے رخ موڑ لے۔ وہ دوبارہ اقرار کرے تو دوبارہ اس کی بات سننے کے بعد اس کو رد کرے، پھر دوسری طرف منہ موڑ لے، 3-4 دفعہ تک وہ اس سے اعراض کرے۔ یہ ہے حدود کو دور کرنے کا طریقہ۔ لیکن اگر وہ شخص پھر بھی اصرار کر رہا ہے، حضرت ماہد السمی کے بارے میں آتا ہے، صحابی ہیں، ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی، آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے اصرار کیا، آپ نے شروع میں کہا کہ نہیں، اعراض کر لیا، اس سے منہ موڑ لیا، پھر انہوں نے کہا پھر ایسے ہی، پھر جب کئی دفعہ انہوں نے اصرار کیا اور آپ کے اعراض کے باوجود وہ اپنے اصرار سے پیچھے نہیں ہٹے
تو پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے، ان لوگوں سے پوچھا یہ کوئی نشے میں تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے؟ جب آپ کو یقین ہو گیا، سوالات سے بھی یقین ہو گیا، تو پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس کو سنسار کر دیا جائے۔ تو حدود و قصاص کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ساخت ہوں، اور شبہ آ جاتا ہے وہ سے ساخت ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لبرل اور کمیونسٹ ذہن رکھنے والے لوگ اور اسلام بیزار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں وحشیانہ سزائیں، العیاذ باللہ۔ قرآن کریم کی ان سزاؤں کو، سنساری کو یا ہاتھ کے کاٹنے کو، یا ابھی جو ہم ڈاکوؤں کی سزا پڑھیں گے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے یہ سوال کرنا چاہیے، جس مجرم نے یہ جرائم کیے ہیں اس کا یہ جرم وحشیانہ نہیں ہے؟ اگر اس کا جرم وحشیانہ ہے تو سزا بھی تو ویسی ہونی چاہیے۔ اس کے جرم کو تو کہتا ہے کہ بڑا جرم ہے، لیکن سزا کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ بڑی ظالمانہ سزا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہیں ان سزاؤں میں بڑی عبرت ہے، ان کو نکال کہا گیا ہے۔ نکال وہ سزا کہلاتی ہے کہ جس سزا کے بعد دوسروں کو وہ سزا یہ عمل کرنے سے روکنے والی ہو۔ ہم ذرا سوچ لیں، اگر کسی معاشرے کے اندر حدود و قصاص کا نظام زندہ ہو تو کیا وہاں بدامنی ہوگی؟ وہاں چوری ہوگی؟ وہاں کوئی کسی کو قتل کرے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ سزا میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور مثال موجود ہے صحابہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد جب تک خلافت کا زمانہ رہا یہ شرعی سزائیں قائم رہیں، حدود و قصاص کا نظام قائم رہا، تو معاشرے کے اندر امن و سکون رہا، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہی۔ اور جب سے ان سزاؤں کو پیچھے کر دیا گیا اور ان کی جگہ انگریز کا قانون آ گیا اور بے انصافی کا دور ہو گیا، تو باوجود ہے کہ نگرانیاں بہت بڑھ گئیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑھ گئے، افراد بڑھ گئے، لیکن معاشرے سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ جرائم بھی ویسے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، چوری ویسے ہی ہو رہی ہے، قتل ویسے ہی ہو رہا ہے، ڈکیتیاں ویسے ہی ہو رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ قرآن کی اور شریعت کی اصلاح میں ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں، اگر ان کا نفاذ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اس دنیا سے وصال فرما گئے، اب کون اللہ کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ملک میں ہو اور اس ملک کے کسی شہری کے ساتھ حکومت کے قانون کے خلاف وہ کوئی زیادتی کا معاملہ کرے تو اس آدمی کی جنگ صرف اس مظلوم سے شمار نہیں ہوتی، بلکہ حکومت سے بھی شمار ہوتی ہے کہ اس نے حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کے حکم کو توڑ کر کسی شخص پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو در حقیقت تو وہ اسی آدمی پر زیادتی کر رہا ہے، اس سے جنگ کر رہا ہے، لیکن معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے جن کے حکموں کو وہ توڑ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے پھرتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پیر کو مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس میں پہلی سزا ذکر کی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ سب سزائیں الگ الگ سزائیں ہیں اور یہ الگ الگ صورتوں میں لازم ہوں گی۔ مثلا اگر ڈاکوؤں کی جماعت نے کچھ لوگوں پر حملہ کیا اور ان کے مال کو نہیں لوٹا، خالی ان لوگوں میں کسی کو قتل کر دیا، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جرم میں اور قصاص میں ان ڈاکوؤں کو قتل کر دیا جائے اور پوری جماعت کو قتل کیا جائے۔ اگرچہ جماعت آئی ڈاکوؤں کی اور وہ سب شریک تھے، اور آنے کے بعد ایک آدمی نے قتل کیا ہے، لیکن جماعت پوری شریک تھی، تو قصاص میں پوری جماعت قتل ہوگی۔ بالفعل کرنے والا تو ایک ہے، لیکن کمک اور مدد کرنے والے سب ہیں، اس لیے سب اس جرم میں شریک ہوں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب کا مقولہ ہے، فرمایا کہ اگر کسی قتل ناحق میں، صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے، اس شہر کے تمام رہنے والے شریک ہوں تو میں قصاص میں ان تمام کو قتل کر ڈالوں۔ اب قتل کرنے والا تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے، لیکن بقیہ سب لوگ اس کے معاون بن کر آئے، اس کی طاقت بن کر آئے،
تو وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے اور ان پر بھی سزا جاری ہوگی۔ اور اگر یہ ڈاکو اور یہ قطاع الطریق کسی کی جان بھی لے لیں اور اس کا مال بھی لوٹ لیں تو ان کو فرمایا کہ پہلے سولی پہ چڑھایا جائے، ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، لٹکا دیا جائے۔ لٹکانے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے اور کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ان کے پیٹ پر نیزے سے وار کیا جائے، نیزہ ان کے پیٹ پہ مت، تاکہ ان کی پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلیں، اور ان کو 3 دن تک ایسے لٹکایا جائے، 3 دن تک ان کو لٹکایا جائے تاکہ وہ سسک سسک کے مریں اور سارے معاشرے کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ اگر کسی معاشرے میں ایک سزا بھی ایسی ڈاکوؤں پر قائم ہو جائے تو کیا کوئی ڈاکو آئندہ ہمت کرے گا کسی کا مال چرانے کی؟ وہ تو کہے گا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ تو جو قتل بھی کر رہے اور مال بھی چھینے تو فرمایا کہ ان کو پہلے سولی پہ چڑھاؤ پھر قتل کر دو۔ اگر ان جماعت کے لوگوں نے خالی مال چھینا قتل نہیں کیا، ڈاکوؤں کی جماعت آئی تو فرمایا کہ اس صورت میں ان کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دیا جائے۔ چور چوری کرے اکیلا تو اس کا خالی سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن اگر ڈاکو جتھا بنا کر آئے، طاقت بنا کر آئے اور وہ کسی کا مال چھین لے اور پکڑے جائیں تو ان کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ کاٹ دیا جائے گا ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو مخالف جانب سے۔ او ینفوا من، اگر انہوں نے کسی جگہ ڈکیتی کے لیے گئے لیکن نہ مال ملا نہ کوئی آدمی اسے قتل ہوا، لیکن دھمکی وغیرہ دی اور انہوں نے ڈرایا دھمکایا، تو ایسی صورت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو زمین سے باہر نکالا جائے۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر امام شافعی رحمہ اللہ نے کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ دوسری تفسیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، ایسے مجرموں کو آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو جیل میں ڈالا جائے یہاں تک کہ ان کی توبہ کے اثرات ظاہر ہو جائیں، پھر ان کو چھوڑا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی دنیا کے اندر رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لی قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہاری گرفتاری میں آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو جان لو اللہ غفور رحیم۔ تو جو قطاع طریق یا جو چور قاضی اور حاکم اور حکومت کے قبضے میں آنے سے پہلے اپنے جرم سے توبہ کر لے تو پھر اس کی سزا معاف ہے اور پھر اس کو اللہ بھی معاف فرما رہے ہیں۔ البتہ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال چھینا تو توبہ کر رہا ہے تو توبہ سے وہ حق معاف نہیں ہوگا، اس کو وہ مال واپس کرنا ہوگا، صاحب حق اس کو معاف کر دے، لیکن جو سزا ہے اس کی حدود اور قصاص وغیرہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تو وہ اس کی معاف ہو جائیں گی، وہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوں گی۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام علی اسدی ہے۔ علی اسدی بڑا خطرناک قسم کا ڈاکو تھا اور وہ قافلہ بنا کر لوگوں کے مالوں پہ حملہ کرتا تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اس سے تنگ ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ اپنے قافلے میں تھا، اس نے ایک قاری کی آواز سنی جو تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت میں آیتیں پڑھ رہا تھا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے حد سے تجاوز کر لیا، بہت زیادہ گناہ کر لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے یہ آیت سنی تو وہ آیا اس قاری صاحب کے پاس کہ اللہ کی آیت کو دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا۔ وہ ڈاکو بھی قرآن سمجھتا تھا، اس زمانے میں ڈاکو اور چور بھی قرآن سمجھتے تھے، آج کے مسلمان قرآن نہیں سمجھتے۔ کئی دفعہ قرآن کو سننے کے بعد اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور اس کے بعد اپنے آپ کو وقت کے حاکم کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنی ڈکیتی سے توبہ کر لی۔ مروان ابن حکم کا زمانہ تھا، حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، مروان ابن حکم کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اب تم اس کو سزا نہیں دے سکتے، یعنی یہ سزائیں جو یہاں مذکور ہیں ڈاکوؤں کی تم وہ اس کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، اور اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان حاضرین کی جائز خواہشات کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما،
ہم سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔